قرآن مجید میں نکاح کا جو ایک کچھ طریقہ ہے تو اس کے لیے کچھ احکامات دیے، تو ہم ان کی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ نکاح کے بارے میں کیا کیا احکامات ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اب اصل میں یہ ہوا کہ بھی اب کوئی بھی مرد عورت جو ہے وہ کر لیں شادی، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ کی ہے کہ بھی یہ ان میں نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں سٹارٹ میں پہلے میں یہ فرمایا کہ بھی آپ اپنی سوتیلی ماں جو خواتین سے آپ کے والد نکاح کر چکے ہو تو ان سے ہرگز نکاح نہ کیجیے گا، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، لیکن بے شک یہ کھلی ہوئی بے حیائی اور سخت قابل نفرت بات ہے اور نہایت برا طریقہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ سے پہلے یہ عربوں میں یہ کلچر تھا کہ اب جناب ایک بندے نے شادی کر لی اور وہ ایک نوجوان لڑکی ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو اب وہ اس کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ بھی جوان ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یار یہ اب یہ جو میرے ابا کی جو بیگم تھی تو کیا ضرورت ہے کہ ابھی وہ ادھر ادھر جائے، چلو بھی تم ہمارے ساتھ ہی آ جاؤ شادی کر لو، تو وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بتایا کہ یہ بہت نفرت کا یہ عمل ہے، اب جو ہو گیا اب نہ کیجیے گا مزید، کیونکہ اب وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہو رہا تھا تو اب بتا دیا ان کو کہ بھی یہ پہلے ہی حرام تھا، لیکن انہوں نے ایک غلط عادت کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ جہاں آپ کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، بس وہ ایک لسٹ کر دی، اس کے علاوہ باقی سب جائز ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اب یہ ایک لمٹ بتا دی کہ یہاں شادی نہیں ہو سکتی، بتا دیا پہلے۔ اب بتایا کہ آپ کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور آپ کی بھانجیاں آپ کے لیے نکاح کی صورتحال میں حرام کی گئی ہیں۔ یعنی حرام سے مراد کہ آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے، اپنی والدہ سے نہیں شادی کر سکتے خود ہی، اور اس سے پہلے سوتیلی والدہ جو ہے ان سے بھی نہیں کر سکتے، وہ پہلے بتا دیا۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا آپ اپنی بیٹیوں، بہنوں، پھر اسی طرح پھوپھی، خالہ، پھر اسی طرح ان کی پھر جو اب یہ آپ کی بھتیجی، بھانجی، ان کسی کے ساتھ آپ کو اجازت نہیں ہے، ان سے نہیں آپ کر سکتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا آپ کی وہ مائیں بھی جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، اور رضاعت کے اس تعلق سے آپ کی بہنوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ یعنی یہ اب اتنا عام نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کامن تھا کہ ایک بچے کو دودھ پلانے کے لیے دوسری خاتون بھی کر لیتی تھی، تو بتا دیا کہ بھی وہ اپنے اگر بچے نے دودھ پی لیا جس خاتون کا تو وہ بھی آپ کی والدہ بن گئی ہیں، اپنی اب ان سے شادی۔ اور پھر اسی طرح اب یہ جو دودھ کی جو ماں ہے تو انہی کی جو بیٹی ہے وہ آپ کی بہن بھی بن گئی، اس سے بھی نہیں شادی کر سکتے۔ پھر فرمایا اسی طرح آپ کی بیویوں کی ماں یعنی آپ کی ساس صاحبہ بھی وہ بھی حرام کی گئی ہیں، اور آپ کی بیویوں کی لڑکیاں بھی یعنی آپ کی ستیلی بیٹیاں بھی حرام کی گئی ہیں، اور وہ آپ کے گودوں میں خاص طور پہ جو پلی ہوئی ہیں۔ تو اس میں یہ بتا دیا کہ جناب دیکھیے، یعنی جو ساس ہے آپ نے شادی کر لی تو اب آپ کی جو ساس ہے وہ بھی آپ کی والدہ بن گئی،
ان سے بھی اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا. اب شادی ان سے کبھی نہیں بعد میں ہو سکتی. چاہے آپ کی بیگم جو ہے وہ فوت ہو جائیں تب بھی آپ اپنی جو ساس تھی ان سے نہیں کر سکتے. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ بیوی کی لڑکیاں، یعنی اب یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے خاتون سے جو شادی کی ہے تو وہ ان کی پہلے بھی شادی ہوئی ہوئی تھی کہ ان کی شوہر جو ہیں وہ فوت ہو گئے یا طلاق ہو گئی، تو اب ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ آپ کی سوتیلی بیٹیاں ہیں تو یہ بھی حرام ہے. اور خاص طور پر یہ بتا دیا کہ گودوں میں جو پلی ہیں آپ کی، یعنی آپ کو بیٹی کی طرح ہی وہ رہی ہیں، تو یہ ایک یوں کہہ لیں کہ اس کی ایک سچویشن کی کہ کتنی امپورٹنٹ یہ معاملہ ہے کہ یہ بھی آپ کی بیٹی ہیں، ان سے نہیں آپ شادی کر سکتے. ایک ایکسیپشن کے طور پر پھر پانچواں پوائنٹ یہ بتا دیا کہ ان خواتین کی لڑکیوں سے نکاح پہ البتہ کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ جس خاتون سے اگر خلوت یعنی کوئی ازدواجی تعلق نہ کیا ہو. یعنی آپ نے مثال کے طور پر ایک لڑکے نے لڑکی سے اب شادی کا معاملہ ہوا ہے، پروسیجر ہوا ہے، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی ظاہر ہے آپس میں کوئی ازدواجی تعلق نہیں ہوا، لیکن خیر وہ ابھی اس سے پہلے وہ جو ابھی ایک ڈسکشن چل رہی تھی، ابھی چلو نکاح وہ ہے کہ جسٹ جو ایگریمنٹ کرنا، ایگریمنٹ چلو ابھی ریٹن ڈاکومنٹ بھی ابھی بنا یا نہیں بنا، لیکن پھر کینسل ہو گیا سلسلے کو. تو چلیں پھر جو اب اس خاتون کی اگر بیٹیاں ہیں تو وہ آپ کی ابھی بیٹیاں نہیں بنی، وہ بیٹیاں تب بنیں گی کہ جب آپ کی بیگم جو ہے وہ رخصتی کر کے آپ کے گھر آ جائیں گی، آپ کا ازدواجی تعلق ہو جائے گا، تو پھر ان کی جو پہلی بیٹیاں یہ اب آپ کی سوتیلی بیٹیاں بن جائیں گی، پھر تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. پھر آگے فرمایا آپ کی سلبی یعنی سچے بیٹے جو بیٹیوں کی بیویاں وہ بھی حرام. یعنی اب یہ بیٹے کی بیوی کیا ہوئی آپ کی بہو، وہ بھی حرام ہو گئی آپ کی. یعنی یہ دونوں طرف ہے معاملہ کہ والد صاحب نے جہاں شادی کی وہ آپ کی والدہ ہو گئی، چاہے سوتیلی ہو، وہ بھی حرام ہو گئی. اور اسی طرح آپ کے بیٹے نے شادی کی تو اب آپ کی بہو ہیں وہ بھی حرام ہے، آپ ہمیشہ کے لیے والد بن گئے. اور پھر ساتواں یہ بھی بتا دیا یہ بھی حرام ہے کہ آپ دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کریں، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. یعنی یہ بھی نہیں کہ آپ نے شادی کی تو اب اپنی بیگم کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے آپ ایک ہی نکاح میں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر بیگم سے شادی ہوئی، پھر اس کے بعد وہ فوت ہو گئی تو چلو پھر ان کی بہن سے پھر تو ہو سکتی شادی، لیکن جس وقت تک آپ کی بیگم موجود ہیں، زندہ ہیں، تو تب تک آپ ان کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ ایکسیپشن بتا دی کہ ٹھیک ہے جی، اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ شریعت کو بھول چکے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا، تم اس پہ توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تاکہ تمہارا وہ تو اب آئندہ نہ کرنا. پھر نکاح میں مزید کچھ اور لمٹس بھی ارشاد فرما دیں. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وحل ما وراء ذالکم ان یبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فمستمعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. یعنی وہ خواتین بھی آپ پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہو، یعنی جو پہلے شادی شدہ ہیں ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. شادی تبھی ہوگی کہ جب ان کے شوہر فوت ہو جائیں یا ان میں طلاق ہو جائے، پھر ہو جائے گی، لیکن جب تک وہ نکاح میں ہیں، ایگریمنٹ میں کسی صاحب کے ساتھ ہیں، تو وہ آپ کے لیے حرام ہے، دوسرے کی بیگم. پھر ایک ایکسیپشن بتا دی، اب یہ نمبر 9 جو پوائنٹ ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ جنگ میں آپ کی ملکیت میں آ جائیں تو ان کا پہلا نکاح
ختم ہو جائے گا اور آپ کی بیوی بن سکتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس کی پابندی آپ پر لازم کی گئی ہے. اب یہ تھا کہ عرب میں اکثر یہ جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور جنگ میں عموماً یہی ہوتا تھا، یعنی وہ خواتین بھی وہ جنگ کے اندر آ جاتی ہوتی تھیں. اب اس کے کئی سینیریو ہوتے تھے کہ بعض اوقات شوہر مر گئے اور جو وہ خاتون ہے وہ قیدی آ گئی ہیں، تو اب ٹھیک ہے کہ بھی آپ کر سکتے شادی، اگر اب کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اور وہ بھی خاتون بھی مان جائیں تو، اور اگر نہیں مان رہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر بات ختم، پھر وہ ان کو وہ آزاد کریں اور وہ چلی جائیں گی اپنے شہر میں یا گاؤں میں جہاں جانا انہوں نے، جو بھی معاملہ ہے. اچھا، اور شوہر نہیں مرا اور وہ بار بھاگ گیا یا کچھ ہوا لیکن بیگم آ گئی قیدی کے طور پر، تو اب یہ ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی وہ جو ان کا نکاح تھا اپنے وہ شوہر سے، وہ آٹومیٹیکلی جنگ کے بعد ہی کینسل ہو جاتا ہے، پھر ختم معاملہ. اب وہ چاہیں تو وہ خاتون شادی کر سکتی ہیں. تو یہ ایک اجازت دے دی اس میں. اچھا، پھر نمبر 10 کا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے سوا وہ خواتین ہیں کہ جن کا مہر یعنی جو ٹوکن ادا کر کے اپنے ساری عمر تک معاشی خدمت کے وعدے کے ذریعے سے انہیں حاصل کرنا آپ کے لیے حلال ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ پاک دامن رہنے والے ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والے. یعنی اب یہ اصول جو جس کو مہر کہتے ہیں یا انگلش میں آپ اسے ٹوکن کہہ لیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی شادی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ میاں بیوی ایک دونوں مل کے پارٹنر بن رہے ہیں ایک انسٹیٹیوٹ کے یا آپ کہنے ایک کمپنی کے، اور وہ ایگریمنٹ میں یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے شوہر کو کہ آپ نے فائنینشیل ایکسپنسز آپ نے پے کرنا ہے، اور این شادی کے وقت پھر کچھ اماؤنٹ وہ خاتون کو اسی وقت دے دی جاتی ہیں جس کو ہم مہر کہتے ہیں یا ٹوکن کہتے ہیں. وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ یہ ایک بالکل واضح ہو جائے کہ یہ سیریس ایگریمنٹ ہو رہا ہے، تاکہ سیریس معاملہ آ جائے کہ ساری عمر کے لیے اس خاتون کی خدمت جو ہے وہ شوہر نے کرنی ہے فائنینشیل میٹرز میں. یہ ایگریمنٹ کا ایک وہ سیریس کرنے کے لیے وہ مہر جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. تو یہ کر لیں ٹھیک ہے، لیکن بتایا کہ بھی یہ کوئی پاک دامن رہتے ہوئے کریں، یہ کوئی بدکاری والے معاملہ نہ ہو کہ بس جناب تھوڑا سا وہ ٹوکن دیا وہ کر لی اور کچھ دن تک جناب انجوائمنٹ کر لی اور پھر جناب علیحدگی کر لی. نہیں، وہ نہیں. پھر 11 میں یہ فرمایا کہ پھر اس سے پہلے اگر مہر ادا نہیں کیا ہو، جو فائدہ ان سے اٹھایا ہے اس کے سلے میں اس کا مہر انہیں ادا کر بھی دیں ایک فرض کے طور پر. یعنی اگر شادی آپ کی ہو گئی، ابھی آپ نے مہر اس ٹائم نہیں دیا تو اب دے دیں، یہ اب حکم دے دیا. یعنی اس کے یہی ایک سینیریو بن سکتا ہے کہ این شادی کے ٹائم کوئی پیسے نہیں فوراً آئے تو وہ صرف ریکویسٹ کے طور پر شوہر کہہ سکتا ہے کہ وہ بتا دے کہ سوری میں آج نہیں دیکھ سکتا، پلیز ذرا تھوڑا سا مجھے مہلت دے دے. تو وہ ٹھیک ہے، وہ 10 دن مہینہ جو بھی طے کر لیا اس کے بعد وہ دے دیں لازمی اس کا مہر جو ہے. اور 12 میں پھر فرمایا کہ مہر طے کرنے کے بعد البتہ آپ کی آزادی سے رضامندی سے جو کچھ طے کر لیں اس میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ علم حکمت جاننے والا ہے. یعنی اب جب یہ ایگریمنٹ ہوا شادی کا تو ساتھ یہ بتا دیا کہ اب جناب ایکسپنسز آپ نے کرنے ہیں نا، کہ خاتون کی پوری زندگی تک خدمت کرنی ہے آپ نے. اب وہ کرنی کتنی ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشن کے طور پر چھوڑ دیا ہے کہ آپ خود آپس میں ایگریمنٹ کر لیں کہ جناب وہ خاتون کے ایکسپنسز وہ منتھلی یا ویکلی یا جو بھی طے ہو آپس میں معاملہ کہ بھی اس کے لحاظ سے اتنے ایکسپنسز مسٹ بھی کرنے. اب یہ کاہے کے ہیں؟ یہ گھر کے ایکسپنسز کے لیے یہ شوہر پہ ذمہ داری دے دی گئی. تو یہ اچھا، اب یہ
ایک ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اگر خاتون جو ہیں وہ کما رہی ہیں تو وہ پھر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چھوڑ دیا آپ پہ معاملے کو کہ ٹھیک ہے جی کہ شادی کے وقت ایگریمنٹ میں تو اگر وہ خاتون کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ صحیح ہے کہ ان کی اتنی سیلری یا ان کی اتنی انکم نہیں آتی ان کی، تو ٹھیک ہے اس چیز کو میں ایکسپینسز پے کر لوں گی، تو وہ پھر ایگریمنٹ میں ہی آپس میں سائن کر لیں، ٹھیک ہے وہ پھر خاتون دے دیں گی، تو یہ ایگریمنٹ ضرور ہونا چاہیے۔ اب ایک اور پھر صورت النساء میں مزید کچھ احکامات، ایک خاص چیز تھی، ایک غلامی تھی اس زمانے میں کہ لوگ غلام کر لیتے تھے، یعنی کچھ تو یہ کرتے تھے کہ جنگوں میں جو قیدی ہیں ان کو غلام بنا لیتے تھے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کرتے تھے کہ ڈاکو جو ہیں وہ کسی کو اغوا کر کے بچوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت کو ختم کر رہا تھا، اور لیکن کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سلسلے کو کیا۔ اب آلریڈی جو غلام بنے ہوئے تھے ان کے لیے پھر اگلی آیت میں یہ ارشاد ہوا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ٹائم ذرا اس میں ہے تو میں اس میں عرض کر دیتا ہوں، عربی میں بھی کر دیتا ہوں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهلهن وآتوهن أجورهن بمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن آتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذالک لمن خشی العنۃ منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور الرحیم۔ کہ آپ میں سے جو آزاد مسلمان خواتین کے ساتھ نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ آپ ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں جو آپ کے بس میں ہو۔ یہ حقیقت پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان سے خوب واقف ہے، آپ سب انسان ایک ہی جنس ہیں۔ یعنی ہوتا تھا کہ خواتین وہ بھی جنگوں میں شامل ہوتی تھیں تو وہ بھی قیدی بنی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیا کہ بھی اب ان کو آپ غلام نہ بنائیں بلکہ ان سے شادی کریں۔ اچھا، یہ عربوں کے یہاں ایک یہ پرابلم تھی کہ وہ لونڈی کے ساتھ شادی کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ بھی وہاں سے پھر بچے پیدا ہوں گے تو وہ اس کا سٹیٹس پھر بچے کا نہیں رہتا تھا، وہ کہتے تھے یہ تو غلاموں کا بچہ، غلام عورت کا یہ تو بچہ ہے، اس کو سٹیٹس نہیں آتا تھا تو لوگ چھوڑتے تھے۔ تو اب جو ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بھی آپ ان سے کریں شادی، اور ان کو پورا سٹیٹس اب دیں کہ جس طرح سے آزاد خاتون کی جیسے عزت ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا سو ان لونڈیوں کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لیں اور صحیح قانون کے مطابق ان کی مہر بھی اس خاتون کو بھی ادا کریں، اس شرط کے ساتھ نکاح کرے کہ وہ خاتون پاک دامن رہی ہوں، بدکاری کرنے والی اور چوری چھپے آشنائی کرنے والی نہ ہو۔ تو یہ ایک پرابلم تھی کہ وہ اب جو غلام خواتین تھیں تو ان کو بیچاریوں کو بالکل طوائف کے طور پر ان کو لوگ رکھتے ہوتے تھے، اور ان کو باقاعدہ اس کی باقاعدہ ایک ڈانس اور ان کا جو وہ ٹریننگ ایک یہ سارے معاملے کی وہ ان کی باقاعدہ کرتے ہوتے تھے۔ لیکن اب وہ حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بن گئی تو اب پھر حکم بھی آ گیا کہ بھی اب یہ جو پاک دامن خواتین ہیں ان سے آپ شادی کر لیں، اور جو بدکاری کرنے والی ہوں تو یہ ان سے تو نہیں کریں ابھی شادی، تاکہ ان کو یہ آہستہ آہستہ پاک دامن ہو جائے، ان کی عادتیں ٹھیک ہو جائیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ پھر جب وہ پاک دامن لونڈی رکھی جائے
اور اس کے بعد اگر کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا ہے جو آزاد خواتین کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ یعنی وہ بدکاری کا جو ایک اسپیشل یہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات دے دیے اور بتایا گیا کہ بھئی اس کے لیے کچھ کوڑے جو ہیں، اچھا وہ کوڑے کو بہت سخت نہیں، بس اتنے ہلکے سے کو وہ بھی ٹوکن کے طور پر ہی تاکہ ایک ہو جائے، تو اس میں بھی لونڈیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور کر دی کہ بھی ان کو پاک دامن ان کو کیا گیا اور انہوں نے کوئی ایسی ایک کوئی بدکاری کی، ایک وہ طوائف کے طور پر نہ ہی رہی ہیں، اور پھر بھی اگر کر لیں تو چلو تب بھی ان کی سزا ہاف ہے۔ تو یہ بھی ان کے لیے کر لی تاکہ اب مقصد یہ تھا کہ اب وہ جس عادت میں رہی ہیں تو ان کی ایک اصلاح ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا نکاح کی یہ اجازت آپ میں سے ان لوگوں کے لیے جنہیں گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، ورنہ صبر کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور مطمئن رہیے کہ یہ احتیاط کے باوجود کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ بتا دیا کہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بہت بڑا گناہ بدکاری ہے۔ تو بھئی یہ ان لوگوں کے لیے کیا کہ بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یار کہیں شادی نہ ہوئی تو میں پھر کوئی بدکاری جو ہے کر لوں یا کوئی ایسی، یہ مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی ہے تو یہ کریں، اور لیکن فرمایا کہ بھی اگر کنٹرول میں ہے معاملہ تو پھر صبر ہی کریں، کہ یعنی شادی آپ تبھی کریں کہ جب آپ ایکسپینسز پے کرنے کو قابل ہو جائیں۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ ظاہر ہے کہ بندہ جب نوجوان ہوتا ہے تو اس وقت تو بالکل نوجوان 12 to 15 ایئرز 16 ایئرز کی ایج تک ہو جاتا ہے نا جوان، لیکن شادی تو جا کے ہمارے کلچر میں تو کہیں 25 سے بھی زیادہ ایج میں 30 کے آس پاس جا کے ہوتی ہے، تو بیچ میں وہ بدکاری کے چانسز تو ہوتے ہیں نا۔ تو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی یہ پھر صبر کریں اس میں تو، اور توبہ کرتے جائیں، کوئی اگر غلط حرکت بھی ہو جائے تو یہ کریں، اور پھر جب ظاہر ہے کہ آپ اس فائنینشلی اس پوزیشن میں آئیں گے تو پھر آپ کی شادی ہوگی، پھر آپ کیجئے گا اس میں۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اہم احکامات ہیں وہ یہاں پہ میں ارشاد فرما دیے گئے۔ اب اس کے بعد مزید ارشاد ہوا، یہ اب اللہ تعالیٰ کے حکمت وزڈم ہے جو بتا دی، یرید اللہ لیبین لکم بیہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ آپ پر اپنی آیات واضح کر دے اور آپ کو ان نیک لوگوں کی راہوں میں چلائے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، اور آپ پر عنایت کی نظر کرے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ پر عنایت کی نظر کرے، لیکن جو لوگ اپنی بد خواہشوں کے بری خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں تو ان کی خواہش ان کے برخلاف ہے کہ آپ حق کے راستے سے بالکل ہی بھٹک کر رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ آپ کی کمزوریوں کی رعایت کرے، اور حقیقت یہ کہ انسان بڑا ہی کمزور کیا گیا۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ بھی یہ پوری ایکسپلینیشن کی بھی ضرورت اس لیے کی اللہ تعالیٰ۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ میں نے وہ عرض کیا کہ جیسے لونڈیوں کا یہ پہلے طوائف کا سلسلہ تھا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بن گئی تو پھر اس کو روک دیا گیا تھا۔ اس کو سورۃ النور میں پوری تفصیل سے پھر بتایا گیا کہ بھی ابھی آپ ان پہ کوئی سزا نہ دیں ان خواتین کو، بلکہ ان کو اپنے گھر تک ہی انہیں کہیں آپ اپنے گھر تک ہی رہیں اور باہر نہ جائیں، تاکہ ایک وہ سلسلہ رکے۔ اور پھر اسپیشلی جو
ان کے آقا بنے ہوئے تھے جو ان کو طوائف سے وہ کرواتے تھے، ان کو تو پھر ٹھیک ٹھاک سزائیں پڑی.